کیا مرنے سے پہلے انسان کو موت سے پہلے کوئی سائنس نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں یا میں مرنے والی ہوں؟ جب آپ اسلامک پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک ہوتی ہے کلچرل پرسپیکٹو میں بات یا ایک ہوتی ہے سائنٹیفک گراؤنڈ پر بات. تو زیادہ تر مرنے سے پہلے کے جو سائنس ہیں کہ کیا مرنے والے کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے. اگر آپ کلچرل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو مختلف لوگوں کی آپ یوں کہہ سکتی ہیں ایکسپیرینس کی بیسس پر بعض کلچر میں بعض نوشنز بن جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ سب کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پاسبلٹی نہیں ہو سکتی کہ سب کے ساتھ ہوں. جیسے بعض کلچر میں ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان مرنے والا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ موت کو اوپنلی اپنی ڈسکشن میں لے کر آ جاتا ہے. اگر میں مر گیا تو یہ ہوگا، اگر میں مر گیا تو یہ ہوگا. بعض لوگ یہ اپنے کلچر میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو مرنے سے پہلے خواب میں اپنے پچھلے گزرے ہوئے لوڈ ونس بہت نظر آتے ہیں خواب میں، اور مستقل نظر آتے ہیں. صحیح ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں بعض کلچر میں اگر آپ فریکوینٹلی خواب دیکھیں اور خواب میں آپ اپنا بچپن دیکھیں، مے بی دس از اے سائن کہ آپ کو موت آنے والی. اور فرض کریں یہ میں نے آپ کو 3 باتیں بتائیں، 3 میں سے کوئی ایک بات کسی کو ہٹ کر جائے کہ میں بھی تو 4 دن سے اپنے آپ کو بچی دیکھ رہی ہوں، اور تو اس میں اسلام پہ کہیں کوئی بات نہیں ہے. یہ اسلامک کہیں سے کانسیپٹ نہیں، کلچرل کانسیپٹ میں نے پہلے بتایا آپ کو. اب کسی کو خیال ہے میں تو 3 دن سے دیکھ رہی ہوں خواب، اس میں فراک پہن کے یہاں سے وہاں بھاگ رہی ہوتی. اچھا تو کیا میں مرنے والی ہوں؟ اچھا فرض کریں اگر آپ کو یہ خیال آ گیا، اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ فائدہ ہی ہوگا. نقصان نہیں ہوگا. آپ پیرالائز نہیں ہو جائیں گی سوچ کے، بلکہ آپ کہیں گے اچھا مرنے والے ہو، جو جلدی جلدی سب سے معافی مانگی، شکر ہے رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ بھی توبہ استغفار کرنا. تو اس کو اس طرح لیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جس کلچر میں آپ رہتے ہیں وہاں لوگ ہر وقت ریلیجس باتیں تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کلچرل باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی الحرام تھوڑی ہے کہ کلچر کی بات نہیں سن سکتے. استغفر اللہ ہم نہیں سن سکتے، استغفر اللہ کیا حدیث ہے؟ نہیں ہے، میں نہیں مانتی. ارے کیا انسان بزرگوں کی باتوں سے نہیں سیکھتا، حکایات سے نہیں سیکھتا؟ تو اگر کسی کلچر میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے خواب میں مستقل دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچپن میں دیکھتے ہیں، آپ اپنے بچپن میں لوٹ گئے اور آپ کے بزرگ آپ کو کہتے ہیں اچھا زیادہ تر ایسا اس کو نظر آتا ہے جو مرنے والا ہوتا ہے. تو یہ تو جس کو خواب آ رہی ہے اس کا فائدہ ہے. مرنے سے پہلے مجھے پتا چل جائے کہ میرے مرنے میں 4 دن ہیں، میں تو اپنے ہاتھ سے بھر بھر کے صدقہ کروں، میں معافیاں مانگوں، میں اماں کی پاؤں دباؤں، میں شوہر کے ساتھ بھی مسکرا کی باتیں کروں، میں بچوں کو بھی آتے جاتے میرا بچہ پیارا بچہ یہ کرتے ہوں. تو جب احساس ہو جائے کسی بھی ایسی کلچرل چیز کو دیکھیں جو دین سے نہیں ٹکرا رہی اور الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ دے رہی ہے. دیر از نو ہارم. ہر چیز کے اندر ایک جو مزاج کی سختی ہے، حدیث ہے نہیں ہے، استغفر اللہ. آپ ایسی بات مجھ سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ اتنی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ کلچرل بات ہے. اب آ جائے ریلیجس بات ہے، اسلامک کانسیپٹ. جو مومن ہوتا ہے اس کا اپنا فاؤنڈیشن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ جب آس پاس کلچر میں ایسی باتیں سنتا ہے تو اس میں سے بینیفٹ اٹھا لیتا ہے. کیا ہم نان مسلم سے اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، وزڈم. اس کو جہاں سے ملے اس کو لے لینا چاہیے. دیٹس the reason ہم فورن یونیورسٹیز میں جا کر پڑھتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. اگر آپ اس فریم آف مائنڈ سے بھیجتے ہیں اور آپ کا بچہ اس فریم آف مائنڈ سے جاتا ہے تو عبادت ہے. اگر آپ اس فریم آف مائنڈ سے بھیجتے ہیں کہ وہاں کی ڈگری ہوگی تو رسک اچھا آئے گا، ڈگری اچھی ہوگی تو زیادہ ڈیجٹ کی سیلری ملے گی، جاب اچھی ملے گی، then your lesson is just to the limit of this دنیا. آپ نے اپنا ویژن آخر تک نہیں بھیجا، چھوٹا ویژن بنایا اپنا. یہ ویژن بنایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے اور اس کو جہاں سے ملے اس کو لے لینی چاہیے. آپ کہتے ہیں یہاں ایجوکیشن سسٹم اچھا نہیں ہے، so we really want our kids to get the right information. جو بھی اس دنیا میں ایک تعلیم کا معیار ہے اس فریم آف مائنڈ. اچھا اب جب آپ اسلامک پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں کیا مرنے سے پہلے کوئی سائن نظر آتے ہیں، تو سب سے پہلی بات میں آپ کو سمپل کہوں گی کیپنگ احادیث اینڈ قرآن ان مائی مائنڈ. بے شک ایبسلیوٹلی ہر انسان کو، ہر عاقل انسان کو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کے سائنس نظر آتا ہے. اب آپ سب انکوزیٹو پوچھیں گے کون سے سائنس ہیں؟
wrinkles جو خواتین آنے نہیں دیتی, گرے ہیئر جو ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ہے, بیماری, prolonged بیماری, بڑھاپا. It's understood, it's very clear, موت کے سائنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف 2 چیزیں ہیں جو ریورس میں نہیں جاتی, موت اور بڑھاپا. الموت والحرم, اولڈ ایج اور ڈیتھ, اس کو ریورس گیئر نہیں لگتا. تو ہر انسان کے پاس ہر گزرتا دن اس کو کیا یاد کرا ہے, I am getting closer to my death. کیوں بڑے لوگ, مسلمان اسکالرز منع کرتے ہیں برتھ ڈے سیلیبریشن کا؟ اس میں شرک والا فیکٹر پیچھے جا کر تو وہ ایک الگ ہے, بٹ اس میں جو ایک اسٹرانگ فیکٹر وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ارے بچے تم تو اپنی موت کے قریب ہو رہے ہو, خوشیاں کیا منا رہے, کیا موت کی تیاری کر لی؟ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا, دنیا میں تو چین نہیں ہے, اب مر کر ہی چین آئے گا. ہم ان کی شکل دیکھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کیوں بہن آپ نے آخرت کی تیاری پوری پکی کر لی, آپ کو یقین ہے کہ ادھر چین نہیں تھا ادھر چین مل جائے گا, اعمال جمع کر لیے. تو ہر گزرتا دن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہو گئی کلچرل آپ کے سامنے ایکسپلینیشن, ایک ہو گئی ریلیجیس لاجیکل ایکسپلینیشن, ایک اس کی تیسری ایکسپلینیشن دیٹس اسپرچل ریلیجیس ایکسپلینیشن. وہ کیا, بعض لوگ, بعض مومنین اپنی انٹیوشنز میں, اپنی گٹ فیلنگز میں, اپنی سکس سینس میں بہت اسمارٹ ہوتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن کی فراست سے, اس کی فار سائٹڈنس سے ڈرو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسپرچولی سائنس دکھا دیتے ہیں, سب کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسپرچل سائنس دکھا دیتے ہیں ان کے مرنے سے پہلے. جیسے بعض کو خواب آ جاتے ہیں بہت ریئر, اینڈ the prominent in our Muslim history حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان روزہ رکھنے کی نیت سے سوئے تھے اور پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ روزہ افطار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کو خواب میں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عثمان آپ ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں گے. روزہ رکھ کے سوئے تھے, خواب میں دیکھا اور روزے میں ہی ان کی شہادت ہو گئی. تو سچا خواب تھا ان کا. اسی طرح حضرت جابر کے والد آتے ہیں عبداللہ بن حرم, احد کی رات 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کو احد میں مار دیا گیا. انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جابر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے احد میں شہادت مل جائے گی, اور حقیقتاً احد میں وہ پہلے شہید تھے حضرت جابر کے والد. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی اسپرچل سکس سینس بہت شارپ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نہ کوئی گٹ فیلنگ دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کوئی نہ کوئی سائن لے آتا ہے. لیکن جیسے ہم نے دعائے استخارہ میں بات کی تھی, ہم میں سے ہر انسان کی گٹ فیلنگ, سکس سینس, اسپرچل انٹیوشن لینے کا معاملہ بہت کلیئر نہیں ہوتا, کیونکہ ہم بہت سپرفیشل زندگیاں گزارتے ہیں. ہم اپنے اسپرچولیٹی میں اپنے رب کے ساتھ بہت لو ہوتے ہیں. تو اگر انٹیوشن آ بھی رہی ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کا سکس سینس بہت شارپ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے بعض نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ایک سائن کیسے دکھاتے ہیں کہ جب اللہ کسی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے تیار کر لیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے لیے کیسے تیار کرتے ہیں؟ پلیز آپ لوگ یہ نہیں کریں, سے سب خواتین ڈسٹرب ہو رہی ہیں آپ کو یہ کرنے سے, آپ کو سردی لگی, پلیز نہیں کریں. آپ لوگ موو کر رہے ہیں نا پیچھے, سب لوگ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, چھوڑ دیں جیسا بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے لیے تیار کر لیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اپنے لیے کیسے تیار کر لیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ اس کی موت سے جسٹ پہلے اس سے وہ کام کرواتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے, یعنی اللہ اسے نیکیاں کرواتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ انسان آگے بڑھ کر خوب صدقہ کرتا ہے. یعنی انسان کو دیکھیں, ایک تو ہو گیا نا اولڈ ایج,
ओल्ड एज इज अ डेफिनेट शो शॉर्ट थिंग, जिसमें हमें पता है कि हमने किसी भी वक्त अल्लाह के पास चले जाना है, मगर हम जहाँ इस वक्त इस दुनिया में खड़े हैं, जिस इरा में हम जिंदगियां गुजार रहे हैं, आप यंग डेथ सुन रही हैं, कार्डियक अरेस्ट, 30 साल का, 25 साल का नौजवान, 28 साल का नौजवान, 15 साल का नौजवान, 18 साल का नौजवान, कार्डियक अरेस्ट। फिर ये जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जवान मौत हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। तो मौत के लिए कोई एज नहीं है। हाँ, कुछ स्पिरिचुअल साइंस हैं जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मरने से पहले अल्लाह बंदे को नेकियों की तौफीक दे देता है, अल्लाह उसको अपने लिए तैयार कर रहा होता है, अल्लाह उसका हाथ खोल देता है और वो खूब सदका करता है। मेरे पास पैसे हैं, मरने के बाद तो मेरे लीगल एयर्स को मिल ही जाना है, मैं कहूँ कि बेटा बाद में सब तुमको ही मिलना। शौहर होते हैं ना, बहुत स्मार्ट होते हैं, बीवियों से कहते हैं बेटा मेरे बाद सब तुम्हारा ही है। तो आपने कौन सा तीर मारा, वो तो अल्लाह का दिया हुआ राइट है, जो मेरा है वो मुझे मिल ही जाएगा। बात तो तब है जब आप अपनी जिंदगी में थे। हकीकत तो ये है, आप अपनी बेटी से कहती हैं बेटा सब मेरा है, तुम्हारा ही है, बट आप उसकी जिंदगी में उसको अपनी ज्वेलरी में से पहनने के लिए एक रिंग भी नहीं देते। तो आपने बेटा मरने के बाद सब तुमको ही मिल जाएगी, तो बच्ची क्या सोचेगी, अल्लाह वो तो फिर मेरा राइट अल्लाह ने दिया, आपने तो नहीं दिया। तो जिसको अपने हाथ से सदका करने की तौफीक मिलती है, अल्लाह ताला उसको समझ में दिल में डाल देता है और वो अपनी जिंदगी में सदका करता है। इसलिए सदका बलाओं को डालता है, गुनाहों के असरात को डालता है, इंसान को तौबा की तौफीक मिल जाती है, इंसान आगे बढ़ता है। ये मौत के मुख्तलिफ साइंस किसी को भी कुछ नजर आ सकते हैं और जरूरी नहीं किसी को नजर भी आए।